کشمیر کا نوجوان محقق اور قلمکار میر امتیاز آفرین صاحب. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سر، آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا. بہت نوازش، بہت شکریہ. اور اپنے خیالات کا اظہار کرے شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی علیہ رحمہ کے حوالے سے. سب سے پہلے تو میں ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس بہترین پروگرام میں ہمیں مدعو کیا. جب ہم اپنے ایک اور محسن کشمیر، ہمارے پہلے تو ہیں حضرت شاہ ہمدان میر سید علی الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے بعد جو ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں وہ ہیں حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جہاں تک آپ کو ہم علمدار کے نام سے جانتے ہیں، فلیگ بیئرر، جنہوں نے امن کا، آشتی کا، بھائی چارے کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا ایک علم بلند کیا. اور نہ صرف آپ راہ حق پر خود چلے بلکہ آپ نے اپنے ساتھ ایک ایسا عظیم قافلہ چلایا جو گھر گھر گئے، لوگوں کے پاس گئے، اور جنہوں نے اسلام کی تبلیغ بہت ہی عظیم انداز میں کی. اور آپ دیکھیں حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو ایک عظیم ولی اللہ تھے. دوسرا، آپ دیکھیں وہ جو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک انقلابی آواز رکھنے والے شخص تھے. تیسری بات، حضرت علمدار میں ہمیں محبت وطن، جو کشمیریت ہے، جو کشمیر کے ساتھ انس، جو کشمیر کے ساتھ محبت، وہ ان کے کلام سے جو ہے وہ ٹپکتی ہے. اور ایک اور چیز جو ان میں ہے کہ بحیثیت شاعر حضرت علمدار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اتنا کنٹریبیوشن ہے کشمیری جو زبان ہے اس کے حوالے سے کہ ہم رہتی دنیا تک ان کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتے. صحیح. تو مجھے لگتا ہے کہ جب ہم کشمیر میں، جب ہم اپنے عظیم جو ہمارے ابھی تک جو عظیم شخصیات جو گزری ہیں، جب ہم ان کی ایک ترتیب بناتے ہیں، جب ہم ان کا ایک تسلسل کے ساتھ ان کی ایک لسٹ، ان کی ایک فہرست بناتے ہیں، تو اس میں حضرت شاہ ہمدان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو تبلیغ ہے اس کے حوالے سے سب سے زیادہ کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ حضرت علمدار ملک کشمیر شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ انہوں نے اس وادی کشمیر کے لوگوں کے جو عقائد ہیں اور ان کا جو ذہن ہے، ان کا جو سوچنے کا طریقہ ہے، اس پر اتنے اثرات مرتسم کیے ہیں جو آج بھی قائم و دائم ہیں. آپ دیکھیں کہ جو علم دین کے ساتھ جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جو خطبہ ہمارے ہیں، جو ہمارے محققین ہیں، جو ہمارے قلمکار ہیں، جو ہمارے شاعر ہیں، جو ہمارے خطیب ہیں، آپ دیکھیں کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کلام شیخ العالم سے کوئی نہ کوئی حوالہ لاتے ہیں. ماشاءاللہ. آپ دیکھیے جب ہم گھر میں جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، جب اپنے چھوٹے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، کسی چیز کی تلقین کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا کوئی نہ کوئی حصہ ان کے سامنے رکھتے ہیں. تو جس طرح حضرت شاہ ہمدان میں ایک عظیم بات یہ تھی کہ وہ ایک ہمگیر اور ہم جہت شخصیت تھے، اسی طرح حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ایک ہم جہت و ہمگیر شخصیت کے مالک تھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ولی بھی تھے، اسی لیے چاہے کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، کوئی بھی کشمیری ہے، آپ دیکھیے ہر ایک انسان کے دل میں، ایون جو مسلمز میں تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو ہندوز ہیں، اسپیشلی پنڈت جو ہمارے دوست ہیں، وہ بھی ان کو نند رشی کے لقب سے یاد کرتے ہیں. تو حضرت علمدار جو ہیں یہ ایک روایت کے ایک سچ میں ایک علمبردار ہیں، ایک ریپرزنٹیٹیو ہیں ایک سوچ کے، اور انہوں نے ایک نئی سوچ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی. تو پہلی بات آپ دیکھیں، اس قوم کو، جو کہ ہماری قوم ہے، تو ابھی تک ہم علم میں اتنے آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن آپ دیکھیں حضرت علمدار فرماتے ہیں جب وہ سٹارٹ کرتے ہیں، یت واو حالے سوم کو زالے تلکن زالس علم تیدین، یعنی اس وقت جو فضائیں چل رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہے، تند باد چل رہی ہے، بہت ہوائیں چل رہی ہیں،
اور उसमें इस बाद में इस हवा में हमें चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इससे हम कैसे निकलें, इससे हम कैसे निपटें? तिल के निजालिस इल्म ते दीन, यानी इसमें आपको एक शम्मा जलाना होगा इस हवा में, इस हवा के खिलाफ, बेहयाई की हवा के खिलाफ, बदकिरदारी की हवा के खिलाफ, जुल्म व इस्तेसाल की हवा के खिलाफ आपको एक शम्मा जलानी है। लेकिन वो शम्मा कैसे जलाए? तो उसके लिए फरमाते हैं तिल कनिज जालिस इल्म ते दीन, उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। एक तो इल्म, नॉलेज, आपकी बुनियाद इल्म पर हो, और उसके साथ साथ दूसरी चीज, सिर्फ नॉलेज ही नहीं, उसके साथ फेथ, इल्म ते दीन, यानी दीन, फेथ जो है इट शुड बी ए पार्ट ऑफ नॉलेज। यानी माशाअल्लाह। नॉलेज, इल्म वही काबिल कबूल है जिसके साथ फेथ हो, जिसके साथ ईमान हो। तो हजरत शेख अलैहि रहमा ने हमें सिखाया कि अगर हमें दुनिया में आगे बढ़ना है तो दो चीजों को हमें पकड़ना है। नंबर एक, हमें इल्म को पकड़ना है, और दूसरी चीज जो है, हमें जो यकीन है, जो एतिकाद है, जो यकीन है, जो ईमान है, उस पर मजबूती से काम करने की जरूरत है। जरूर। तो अभी अभी मैं सुन रहा था कि किसी साहिब ने रहबानियत के बारे में कुछ बातें की थी, हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। तो राहिब किसे कहते हैं, रहबानियत किसे कहते हैं? तो कुरान में भी बताया गया है, बल्कि कहते भी है, कुरान में बताया गया है कि जो रहबानियत जो है इसको पसंद नहीं किया गया है इस्लाम की सारी ट्रेडिशन में। रहबानियत ये होती है कि जब कोई इंसान अपने जो दुनियावी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे दस्तबरदार हो जाता है, गारों कोह में, गार में, इधर उधर जो है भटके इंसान, और जो सोशल राबिते हैं, जो सोशल कनेक्शंस हैं, उनसे वो बाहर भागने की कोशिश करता है। तो इसको हम आमतौर पर रहबानियत के नाम से जानते हैं। लेकिन मौलाना रूम ने फरमाया है दर दीन ईसा गारो कोह, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन में गार था और कोह था। दर दीन माँ जंगो शको, लेकिन जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके दीन में गारो को नहीं रखा गया, बल्कि उनके अच्छा। दीन में जो चीज रखी है जंगो शको, वो जद्दोजहद करें, स्ट्रगल करें, मैदान कारजार में निकल कर निकल कर खानकाहों से अदा से कर रस्म शब्बीर, शब्बीर। वो उसको रस्म शब्बीर अदा करनी है। तो हमारे जहनों में कभी कभी ये ख्याल आता है कि क्या हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह क्या वो एक राहिब थे, क्या उन्होंने रहबानियत की तलकीन की? देखिए, कोई, आप देखिए कि जो सूफियाए किराम है उनका जो असल चीज जो है जिसको हम समझने से कासिर हैं अभी भी, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो बात यह है कि आप देखिए कि जब कोई, आप देखिए कोई आर्मी का कोई ट्रेनिंग स्कूल है, पुलिस का कोई ट्रेनिंग स्कूल है, तो इस पुलिस के ट्रेनिंग स्कूल में एक अच्छे सिपाही को बनाने के लिए, एक अच्छे मिलिट्री मैन को बनाने के लिए, एक अच्छे पुलिसमैन को बनाने के लिए उसे सख्त तरीन कठिन रियाजत में से गुजारा जाता है। उसको एक खास ट्रेनिंग का जो एक जाबिता मुकर्रर किया गया है, जो एक सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम में से डाला जाता है। कभी कभी उसके पिट्ठू में जो है वो पत्थर भी भरे जाते हैं, कभी कभी उसे दो दो दिन तक, तीन तीन दिनों तक फाके से भी रखा जाता है एज पनिशमेंट। कभी कभी सही। उसको दौड़ाया जाता है, जो है लगातार उसको गर्मी में जो है दौड़ाया जाता है, और शराबूर हो जाता है उसका सारा जिस्म पसीने से। तो उसको इन सख्तियों में से उसे उसे गुजारा जाता है, क्यों? ताकि वो फिर पुख्ता हो जाए, और फिर जब कभी उसको कोई डिफिकल्टी आए अपने काम को अंजाम देने में, अपने फराइज अंजाम देने में, वो उनसे निपट सके। इसी तरह जो खानकाही निज़ाम है, खानकाही निज़ाम में बुनियादी चीज ये है कि पहले इसमें अफराद तैयार किए जाते हैं, इसमें लोग तैयार किए जाते हैं। तो वो लोग कैसे तैयार होंगे? लोग तब तक तैयार नहीं होंगे जब तक वो अपने नफ्स पर काबू न पाए। तो उनको अपनी नफ्स, ज़ब्त नफ्स सिखाने के लिए, कल्ब व बातिन की तत्हीर के लिए, तकवा व परहेजगारी के हुसूल के लिए, तो खानकाहों में उन्हें रियाजात और मुजाहिदात से गुजारा जाता था। इसके लिए कभी कभी टेम्पररी, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ वक्त के लिए उनको गार में भी रखा जाता था, उनको तन्हाइयों में भी रखा जाता था, उनको मुख्तलिफ जगहों पर भी रखा जाता था, ताकि वो ज़ब्त नफ्स का काम जो है कर सके। फिर उसके बाद क्या होता था, जब वो पुख्ता हो जाते थे, जब उनमें सलाहियत आ जाती थी, जब वो अपने नफ्स पर काबू पाते थे, फिर उनको कहा जाता है भाई आपने जो है अपने, मैं आपको अब आपको फरागत मिल चुकी है, नाउ यू हैव ट्रेंड, नाउ यू आर ट्रेंड, आप इस मामले में आप ट्रेन हो गए हैं, अब आप मैदान में आ जाइए। तो जब वो सही। फिर उसके बाद वो सोशल सर्कल्स में आते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों के सामने अमन व आशती का पैगाम रखते थे, इस्लाम की आफा की तालीमात रखते थे, उनको दीन मुबीन की तालीम देते थे, उनको पढ़ाते थे, फिर लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते थे। आप देखिए
کیا ایک ایسے شخص کو راہب کہا جا سکتا ہے, رہبانیت سکھانے والا شخص کہا جا سکتا ہے, جو تقریباً کشمیر کے ہر کونے تک پہنچ گیا ہو؟ آپ دیکھیے, آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا, یہ چنار یہ حضرت شیخ نے یہاں پر لگایا ہے, یہ جو یہ پتھر ہے نا, یہاں پر حضرت شیخ نے عبادت کی, یہ جو یہ جگہ ہے نا, یہاں پر انہیں قیام فرمایا ہے. تو اس گاؤں کے بارے میں یہ فرمایا ہے, اس گاؤں کے بارے میں یہ فرمایا ہے. تو پتا چلتا ہے کہ حضرت شیخ جو ہے رحمت اللہ علیہ, وہ کشمیر کے کشیری فیورس اندی خود فرماتے ہیں کہ میں سارے کشمیر میں گھوما پھرا. کیوں پھرے آپ؟ اگر آپ راہب ہوتے تو غار میں ہی بیٹھتے. تو غار انہوں نے اختیار کیا. وہ غار کیوں اختیار کیا؟ تطہیر نفس کے لیے, ضبط نفس کے لیے, اپنے آپ کو قد افلح من تزکا, تقوی کی اس عظمت پر پہنچنے کے لیے, اور اپنے آپ کو جو ہے اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ سچ میں ایک علمدار بن سکے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس سے باہر نکلے اور وہ میدانی کارزار میں اترے, عمل کے میدان میں اترے. انہوں نے سماج کے ہر شعبے کے لیے کام کیا. انہوں نے جو پسے ہوئے لوگ تھے, جن کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, ان کی آواز اپنے کلام کے ذریعے بلند کی. ہر سوشل سرکل میں گئے, لوگوں کے ساتھ بات کی, ان کے سامنے جو ہے دین اسلام کا پاکیزہ جو ہے نظام رکھا. تو انہوں نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ گوف گوف کران ولی چھن بنان تچ نولن تو گگرن جائے. یعنی آپ گاروں میں جائیں, گاروں میں آپ عبادت کریں تو اس سے کوئی ولی نہیں بنتا ہے. وہاں پر تو جو ہے وہ جانور رہتے ہیں, وہاں پر تو چوہے رہا کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ تعلیم انہوں نے کیوں دی, حالانکہ خود انہوں نے غار میں کچھ وقت کے لیے سکونت کی تھی. وہ اس لیے کہ وہ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ بھائی اٹس ناٹ ایوری باڈیز کپ آف ٹی, ہر ایک انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے. یہ خدا کی طرف سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, انہیں قائدانہ ایک کام انجام دینا ہوتا ہے, انہیں ساری قوم کی رہبری اور رہنمائی کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے انہیں فار دا ٹائم بینگ کچھ وقت کے لیے غار میں بھی رہنا پڑتا ہے, اور وہاں پر بھی کچھ ریاضات و مجاہدات کے ایک دور سے گزرنا پڑتا ہے. اور پھر جو ہے عیسائیت میں یا باقی مذاہب میں یا بدھ مت میں, وہاں پر رہبانیت بذات خود ایک انسٹیٹیوشن ہے. وہاں پر انسان پورے طریقے سے سماج سے کٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے I have renounced all the pleasures of my life for the sake of God. میں نے خدا کے لیے سارے پلیجرز کو ترک کر دیا. تو یہ رہبانیت جو ہے عام طور پر جو ہے. لیکن جو حضرت شیخ کے یہاں جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو ریاضات کا ان پر ایک دور گزرا, جو مجاہدات کا ایک دور گزرا, تو اٹ واز ٹیمپرری کام تھا. یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ کیونکہ ہر کوئی حضرت شیخ نہیں بن سکتا, ہر کوئی شخص حضرت شیخ علیہ رحمہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک غیر معمولی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہمارے جو حضرت شاہ ہمدان میر سید علی الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہے, تو حضرت شیخ محمود مزدقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ گئے, وہاں پر انہوں نے کیسی سختیاں اٹھائی. وہ شیخ علی دوستی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی خدمت میں گئے, وہاں پر سختیاں اٹھائی, اور اس کے بعد پورے عالم کا دورہ کیا, ربع مسکون کا 3 بار سفر کیا. اور پھر جب وہ میدان میں آئے, تبلیغ کے میدان میں آئے, اسلام کی تبلیغ کے میدان میں جب آئے, تو انہوں نے گھر گلی گلی ہر جگہ اسلام کا پیغام لوگوں تک ماشاءاللہ. تو کیا یہ کہنا, آپ دیکھیے حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ سے زیادہ کون سا شخص کشمیر کے لوگوں سے ملا, اس دور کے لوگوں کے ساتھ ملا؟ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ سے زیادہ کس شخص نے لوگوں کے ذہنوں پر اثرات ڈالے؟ کس شخص نے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کیا؟ کس شخص نے اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے کاوشیں کی؟ ان کا کلام آپ پڑھیے, ان کا کلام آپ دیکھیے. جس دور میں حضرت شیخ علیہ رحمہ نے اپنا کلام ہمارے سامنے رکھا ہے, آپ دیکھیے اس وقت قرآن مجید کے نام سے بھی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ لوگ آشنا نہیں تھے. یا کچھ لوگوں کے پاس نام تو پتا تھا کہ قرآن حکیم اللہ پاک کی کتاب ہے, لیکن اس کی تفصیلات سے وہ ناواقف تھے. لیکن حضرت نے جس کو ہم کاشر قرآن, جس طرح مولانا روم کی مثنوی کو کہا ہے ہست قرآن در زبان پہلوی, یہ تو فارسی زبان میں قرآن ہے, اسی طرح حضرت, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. حضرت شیخ علیہ رحمہ کے کلام کو ہم قرآن کی تفسیر کے طور پر لیتے ہیں. آپ نے بالکل ایک زمیندارانہ لہجے میں, ایک عامیانہ لہجے میں آپ نے قرآن مجید کا جو اصل پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچایا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, سوئی ہو اوس تو سوئی ہو آسے, وہی تو تھا وہی ہمیشہ رہے گا, سوئی سوئی کرج حاضو, یعنی آپ ہمیشہ اسی کا نام جپتے رہو.
سوئی ساری اندیش کاسی وہی آپ کی ساری حاجات جو ہے وہ پوری کرے گا. حاض وہ پایس پہ تو اے انسان تم اپنے بارے میں سوچو, یو شوڈ میڈیٹیٹ آن یور سیلف. تو یہ توحید کا معاملہ ہے. توحید کے بارے میں کن رے بوزک کن نو روزک ام کنرن کیا حدود جلاؤ عقل کے روز روزک کم مال چت سو دریاؤ. تو آپ دیکھیے جو توحید کے جو نکات ہیں, جو توحید کی جو گہرائی ہے, توحید کا جو اصل پیغام ہے, جو اس کا نچوڑ ہے, تو اس کو حضرت شیخ نے کس خوبی کے ساتھ. آپ دیکھیے قرآن مجید کی ایک عظمت یہ ہے کہ عام انسان بھی جب کوشش کرتا ہے تو قرآن کا حافظ بن جاتا ہے, چھوٹا بچہ بھی. اور یہ ایک خوبی جو ہے قرآن مجید کی برکت سے حضرت شیخ علیہ رحمہ کے کلام میں بھی آ گئی. آپ دیکھیے کوئی بھی کشمیر کے آپ کسی ان پڑھ شخص کو ہی اٹھائیے, اس سے پوچھیے, کسی زمینداری کرنے سے کے ساتھ تعلق رکھنے والے کسی عام شخص سے پوچھیے, کسی دکاندار سے پوچھیے, تو اسے کچھ یاد ہو نہ ہو, حضرت شیخ کے کچھ نہ کچھ اشعار اس کے ذہن میں ہوں گے, حضرت شیخ کا کچھ نہ کچھ کلام اس کو یاد ہوگا. تو حضرت شیخ نے یہ اسی چیز کی تعلیم دی. تو انہوں نے بار بار جو رہبانیت کو ترک کرنے کی ترغیب دی. نصر باب جنگلن کھسن گئی خیمی میں دوپ یہ اس بڑ عبادت وچھت یہ اس بڑ بدنامی سر اس کرن کنی کات. اپنے مرید خاص حضرت نصر رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے اے نصر, مجھے تو لگتا تھا کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ انسان دنیا کے سارے جو بندھن ہیں ان سے کٹ جائے اور خدا کی عبادت میں لگ جائے. مجھے لگتا تھا کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے. نہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ انسان کو کبھی بھی اپنی سوشل کنیکشنز نہیں کٹ کرنے چاہیے, اس کو اپنی سوشل ریسپانسبلٹی سے بھاگنا نہیں چاہیے. تو جو صوفیاء کرام کے یہاں ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ وہ رہبانیت کی تعلیم دیتے ہیں, تو یہ ایک مغالطہ ہے. اصل میں ہم ان کا جو ٹریننگ کا جو سسٹم ہے, جو خانقاہی نظام کا جو ٹریننگ کا طریقہ ہے, جو صوفیاء کرام کا شخصیت سازی انسان سازی کا جو عمل ہے, اس کو ہم سمجھ نہیں پائے, اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں اس قسم کے سوالات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا جو پیغام ہے, آج ہم دیکھتے ہیں اتنے سارے خطبہ ہیں, مختلف مکاتب فکر کے ساتھ ان کا تعلق ہے, مساجد پر, خانقاہوں میں, جلسوں میں, مختلف مقامات پر وہ کافی بولتے رہتے ہیں, تقاریر کرتے رہتے ہیں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب اسلام کی اس طرح تبلیغ ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ آج سے 500 سال یا 600 سال پہلے کوئی ایک عام بندہ اٹھتا ہے, بظاہر ان پڑھ, ان لیٹرڈ, تو ایسا شخص سامنے آتا ہے جو کہ حقیقت میں ان پڑھ نہیں تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف سے مالا مال کر دیا تھا, غنی کر دیا تھا. تو ایسا ایک شخص آتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنا کلام رکھتا ہے, اور یتھ ونان قرآن مجید گوج مغز قرآن, جو قرآن مجید کا جو مغز ہے, جو قرآن مجید کا اصل آفاقی پیغام ہے, وہ بالکل ایک سادہ سی عام سی زبان میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. آپ اگر حضرت شیخ کے کلام کا مقابلہ یا موازنہ اگر حضرت جو للا عارفہ کے کلام کے ساتھ کرے, تو للا عارفہ کے کلام پر سنسکرت کی زیادہ چھاپ ہے, وہ ہمیں تھوڑا مشکل لگتا ہے, اس کی الفاظ اس میں بہت ہی مشکل ہوتے ہیں کیونکہ اس میں سنسکرت کے زیادہ اثرات موجود ہیں. لیکن جب ہم حضرت شیخ علیہ رحمہ کے کلام کو دیکھتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ اٹ ہیز ریٹن بائی سم ون ایون فار آور ایج. ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور کے لیے کسی نے لکھا ہے اور آج ہی لکھا ہے. تو جس طرح جو عظیم کلام, تو عظیم شاعری وہی ہوتی ہے جو ہمیشہ نئی رہتی, جس میں اثر موجود رہتا ہے, جس کا سوز و گداز ہمیشہ موجود رہتا ہے, جس کا پیغام ہمیشہ موجود رہتا ہے, اور جس کے اثرات ہمیشہ موجود رہتے ہیں, اس کو ہم عظیم شاعری کہتے ہیں. تو بحیثیت شاعر اگر حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں تو ان کا جو پیغام آج بھی زندہ ہے. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت شیخ علیہ رحمہ جو ہے غار میں عبادت کرتے تھے اور اللہ کی یاد کرتے تھے, ذکر و فکر میں ماہو تھے. اور ایسے میں حضرت شیخ میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ فرزند ارجمن تھے حضرت شاہ حمدان میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ کے, وہ آتے ہیں یہاں کشمیر, اور ان کو پہلے ہی وصیت کی تھی خود حضرت شاہ حمدان نے کہ کشمیر میں ہمارا ایک روحانی فرزند ہے, آپ ان کے پاس جائیے اور یا تو ان سے بیعت کیجئے
یا ان کو اپنی بیعت پیش کیجیے. تو پھر حضرت میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ جب یہاں پر تشریف لائے تو جب حضرت شیخ علیہ رحمہ کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی سرداری کو، ان کی رہبری کو، ان کی رہنمائی کو اختیار کرتے ہیں اور ان کو اپنا روحانی مرشد تسلیم کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو حضرت شاہ ہمدان نے جہاں پر جو مشن جو سٹارٹ کیا تھا کشمیر میں، یہاں پر جو ایک انقلاب انہوں نے برپا کیا تھا علم کا، حکمت کا، دانائی کا اور جو ہے خود کفالت کا، جو انہوں نے ایک نظام یہاں پر سٹارٹ کیا تھا. تو شیخ العالم یہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت ڈاکٹر شمس الدین احمد صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب شاہ ہمدان حیات الکارنامہ میں، لکھتے ہیں کہ جب خانقاہ معلیٰ جب تعمیر ہوئی تو اس کی تعمیر میں حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خود پتھر ڈوئے. انہوں نے بھی اسی طرح کام کیا جس طرح ایک چھوٹا سا مزدور کام کرتا ہے. تو انہوں نے خانقاہ معلیٰ کو تعمیر کرنے میں معاونت کی، اس میں دلچسپی دکھائی، اس میں کام کیا. تو انہوں نے صرف خانقاہی تعمیر نہیں کی بلکہ انہوں نے پھر حضرت شاہ ہمدان کے مشن کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھا. تو وہ ہمیں حضرت شیخ علیہ رحمۃ کے کلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قرآن، آپ دیکھیے جو ذات پات کی جو چیزیں ہیں، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں، نفرتیں آپس میں پیدا ہو گئی ہیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں سچن وچھان کیلست کالس سچ وچھان دل کو کالس کو. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو آپ جب اس کے معنی پر غور کرتے ہیں، اچھا آپ دیکھیے شیخ العالم بحیثیت انوائرمنٹلسٹ ان پوشت تیلی یل ون پوش. تو یہ کلام، یہ بات انہوں نے اس دور میں فرمائی تھی جب لوگ جنگل کاٹتے تھے اور وہاں پر مکان بناتے تھے. وہ کہتے بہت اچھا کر رہے ہیں، اتنے سارے تو پیڑ. اس وقت نہ تو گلوبل وارمنگ کا مسئلہ تھا، اس وقت نہ تو ایئر پولوشن کا مسئلہ تھا، اس وقت نہ تو واٹر پولوشن، سوائل پولوشن، یہ چیزیں تو اس وقت تھی ہی نہیں کیونکہ نیچر جو ہے وہ پرزرو تھا، نیچر بہت ہی پاکیزہ تھا. تو اس دور میں ایک پروفیٹک کلام، ایک آفاقی کلام، ایک ایسا کلام جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو عظیم ہمارے جو پیغمبر ہوتے ہیں جب وہ کوئی بات کہتے ہیں تو ہر دور کے اپلیکیبل ہوتی ہے، اور جو ان کے پھر فالوورز ہوتے ہیں پیغمبر ان کے، جس طرح صحابہ کبار ہوں یا ان کے بعد اولیاء اللہ ہوں، تابعین تبع تابعین وغیرہ. اسی طرح حضرت شیخ علیہ رحمہ کا جو کلام ہے اس میں بھی حدیث مبارک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمودات ہیں ان کی برکت سے ان میں وہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ انہوں نے کچھ ایسے کلام ہمارے سامنے رکھے جو اس دور میں اتنے نہیں سمجھے گئے جتنا آج کے دور میں ہم سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں. تو انہیں ان پوش تیل ون پوش، یعنی جو آپ کا کھانا ہے، جو آپ کا فوڈ ہے، تو یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے آن دا فارسٹ. تو آپ دیکھیے کہ ان کی جو نظر کہاں تک جاتی تھی. تو لہذا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ حضرت شیخ پر آج کتنے پی ایچ ڈی کتنے لوگوں نے کیا، کتنے لوگ تحقیق کر رہے ہیں، کتنے تحقیقی مقالے لکھے گئے ہیں. تو ایک ایسے تو بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کسی درسگاہ سے نہیں پڑھا. تو لہذا مجھے لگتا ہے، ہاں توصیف صاحب آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ وہ ابھی ہمارا پروگرام تھا 9:40 تک، تو اب مکمل، تو آپ کنکلوڈ کریے حضور. جی 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 جی. تو میں آخر میں یہی بات عرض کروں گا جو بڑی تھوڑی تلخ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ علمداری ملک کشمیر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علمدار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہمارے روحانی پیشوا ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے جو مزار ہیں وہاں پر لوگ آج بھی حاضری دیتے ہیں بلا لحاظ مسلک، بلا لحاظ مذہب و ملت جاتے ہیں لوگ. اور ہمارے قلوب میں بھی، ہمارے کلیکٹیو انکانشس میں بھی حضرت شیخ کا کلام جو ہے وہ موجود ہے. لیکن آج مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے آپ بھی دیکھیے حضرت شیخ پر آج تک کوئی مستند ان کی کوئی بھی سوانح حیات نہیں لکھی گئی. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی ہیں لیکن تاریخی لحاظ سے جو اس قابل ہو کہ پریزنٹ کی جائے دنیا کے سامنے، تو آج بھی ایک بھی سوانح آپ کو ایسی اس معیار پر جس معیار کی ہونی چاہیے، جس طرح ڈاکٹر سید اشرف ظفر نے لکھی تھی شاہ ہمدان پر، اس معیار کی کوئی کتاب میری نظر سے نہیں گزری ہے. اگر آپ کے پاس ہو تو آپ بتائیں. نہیں لکھی گئی. دوسرا، حضرت شیخ کے سارے کلام کو جمع نہیں کیا گیا. عام طور پر ہم جو کلام جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ زیادہ تر تبلیغی
کلام ہے، لیکن آپ نے روحانی اسرار و رموز پر بھی بہت کچھ فرمایا ہے، اور آج تک بھی مجھے لگتا ہے ایک مکمل ایک کلیات جس میں سارا کلام جو ریشناموں سے نکالا گیا ہے، آج تک وہ مجھے لگتا ہے میری نظر سے اس طرح سے اس کو مرتب نہیں کیا گیا صحیح ہے۔ صحیح تیسری بات، حضرت شیخ جو ہمارے علمدار ہیں، ان کے کلام کی نہ تو اردو میں اور نہ تو انگریزی میں مکمل ان کے کلام کی آج تک جو ہے اس کا قاضی سیف الدین صاحب نے کیا، ابو نعیم صاحب نے اس پر کام کیا ہے، میرے استاد اسد اللہ پروفیسر آفاقی غلام صاحب رسول نے مشرف کیا. صاحب نے اس پر بڑا بہت کام کیا ہے، تو اسد اللہ آفاقی صاحب نے کیا ہے کام، لیکن سارا کلام ہمارے سامنے نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری بہت بڑا جو خراج عقیدت یہی ہوگا کہ حضرت شیخ پر کام کریں، نئی نسل تک ان کے پیغام کو پہنچائیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ حضرت شیخ کے جو ایک تو پہلا ان کی سوانح حیات لوگوں تک پہنچائیں ایک عصری اسلوب میں، تاریخی اسلوب میں، تحقیقی اسلوب میں، اور ان کے جو کلام ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کے تراجم کریں، مجھے لگتا ہے یہی ایک خراج عقیدت ہوگا۔ تو آخر میں ایک بار پھر سے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ ہمیں موقع دیتے ہیں بار بار اس روحانی علمی بزم میں، جہاں پر بہت ہی اہل علم، میں ایک طالب علم معمولی انسان ہوں، تو ہمیں بھی کبھی موقع دیتے ہیں کہ ہم بھی کچھ لب کشائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا آمین. فرمائے۔ سبحان رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اچھے شکر گزار امیر امتیاز آفرین صاحب، بہت شکریہ تہند تو ہر وقت شکریہ۔ اور سن دعوت قبول کران کہ تہند بڑ قیمتن من تو بہ وچان کہ واریاہ دپان کہ امتیاز صاحب نے ہمارا دل خوش کر دیا، تو بہرحال بڑا اہم کت یہ کہ خراج عقیدت پیش کرن ضروری کہ کرو علمی کام انٹلیکچوئل بیسس پہ، اور شاید حضرت شیخ صٲبن کلمات اقوال اور تم کرو دور جدید کس تناظرس من پیش، اور کلیات شیخ العالم یس ونکن کمپلیٹ گئی کی تر پہ کرو ریسرچ اور تحقیق کرو، اور محققین علوم اسلامی ٹیم بناو یم کلیات شیخ العالمس پہ کام کریں، اور خاص کر تھی ونو کہ انگلش ٹرانسلیشن، اردو تراجم، باقی چیز انشاءاللہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، ہماری اکیڈمی بھی کوشش کر رہی ہے، ہم ان علماء، ان فضلاء، ان ارباب علم و دانش کو انوائٹ کریں جنہوں نے کشمیر کی زبان و ادب پر یا ان کے صوفیہ کے اخبار پر، ان کے جو روش، ان کا جو منہج ہوا کرتا تھا، ان پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اس بزم میں آپ شریک ہوئے اور اپنی علمی اور فکری مقالات آپ نے پیش کیا شیخ العالم علیہ رحمہ کے حوالے سے، بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اور اس کے علاوہ میں ڈاکٹر شاہدہ شبنم صاحبہ آپ کا بھی شکریہ، تو چھ مصروف مگر تھی روزو کانفرنس میں اسی برابر ونس تین اختتامس تین۔ اللہ تعالیٰ کرن تہذ علم و فضلس میں اضافہ، اللہ تعالیٰ تھین تھی ثابت قدم اور عزین بار بار تھی سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شاہدہ شبنم صاحبہ، بہت شکریہ۔ تو میں تمام اپنے ناظرین و سامعین حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس بزم میں اس کانفرنس کو شمولیت کر کے رونق بخشی، آپ کا بے شکریہ۔ کل